الحمدللہ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی الاولین والآخرین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین اما بعد۔ اسٹیج پر ہونے کے افروز علماء اکرام و مشائخ اعظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری مائیں بہنوں، آئے سب سے پہلے انتہائی خلوص محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب ڈور لگا کر بھیک دینے والے آقا دو عطا مدینے کے مالک ہم مثال و سید ابرار و آقائن احمد الشہدین تو یاسین علیز بے غصہ چالیس دم مندہ قونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، حلیمہ کی گود کے پالے، سید آمینہ کی راج کے دلالے، یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ گناہوں میں کیوں ملوث ہو سوچو تو ہے لوگوں، گناہوں میں کیوں ملوث ہو سوچو تو ہے لوگوں، لحد میں سرور اور کون و مقام کا سامنا ہوگا۔ حدیث معتبر الفقر فجری جو یاد رکھے، حدیث معتبر الفقر فقری جو یاد رکھے، وہ احساس غریبی کا ہرگز نہ مبتلا ہوگا۔ حضرات، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارا یہ عظیم مذہب آفتی و خدائے تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دین، دنیا، سماجی و شرعی تمام مثال حل موجود ہے، اور یہ مذہب زندگی کی ہر موڑ پر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اس مذہب کا مقصد انسانی معاشرہ، بندے کو خدا تک پہنچانا اور دین دنیا کامیابی و کامرانی کی راہوں پر چلانا۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو مفید تعلیمات ہدایت سے مزین کرنا۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو شراب نوشی، جوا بازی جیسی فانی حرکتوں سے نجات دلانا۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو سود خوری اور رشوت ستانی کی لعنتوں سے نفرت دلانا۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو پستی بلند کی طرف لے جانا۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو بگڑے ہوئے سماج کو راہ عزت دکھانا۔ الغرض اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو نظام پایا ہے، زندگی عطا کی اور جو قانون حیات دیا ہے، وہ ایسا آفتی قانون، وہ ایسا آفتی نظام جو مہد سے لے کر لحد تک اور افرانوشی صبح قیامت تک پرجدید اسلام کی راہبری کرتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، اسلام ایک ایسا مذہب جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی نظری نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں۔ اس لیے خوب شیر نے کیا خوب فرمایا ہے، اسلام جیسا مذہب جس سے تعلم نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ حضرات، آج فرما دین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج عید الشہداء کی عیدگاہ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، آج کون سی برائیاں جو مسلم معاشرہ پر ان پر پروانہ چڑھ رہی ہو، آج کون سی خرابیاں جو مسلم معاشرہ میں موجود نہ ہو۔ جوا بازی دیکھو، ہمارے معاشرے میں شراب نوشی دیکھو، ہمارے معاشرے میں عیاری و مکاری دیکھو، ہمارے معاشرے میں وعدہ خلافی گزوا بیانی دیکھو، ہمارے معاشرے میں چغل خوری دیکھو، ہمارے معاشرے میں فلم بلی دیکھو، ہمارے معاشرے میں عیاری و مکاری دیکھو، ہمارے معاشرے میں غیبت اور چغلی دیکھو، ہمارے معاشرے میں چغل خوری دیکھو، ہمارے معاشرے میں غرور و تکبر دیکھو، ہمارے معاشرے میں طلاق و رذیلت کی کثرت دیکھو، ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانی دیکھو، ہمارے معاشرے میں ٹی وی کی نسوت دیکھو۔ عرض کیا ساری برائیاں جو مسلم معاشرہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حضرات، آپ نے کبھی سوچا ہے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود دینا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے،
چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آئے ان حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرماتے ہیں، ہم سب کے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا فُجُورُ إِلَيْهِ نار، فجور فاسق فجور روح میں لے جانے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بدن سے، اس کے بدبو سے فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسے لوگ کے پاس سے گزرا کہ تانبے کے ناخن تھے اور ان کے ذریعے اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يدخل جنت قطعتم، چغل خور کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ نوح میں رہتی تھی اور وہ بیمار ہو چکی تھی اور وہ شخص طعامداری میں لگا تھا لیکن وہ مر گئی۔ اس نے اپنے دفن و دفن کا انتظام کیا تو وہ لوٹ کر آیا تو اس سے یاد آیا کہ وہ قبر میں 2 تھیلی بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے تعلیق کی اور دونوں قبر تک پہنچے۔ دوست سے کہا ذرا ہٹ میں دیکھوں میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کے دیکھا تو اس کی بہن آگ سے بھڑک رہی تھی وہ چپ چاپ گھر پہ چلا آیا اور اپنی ماں سے کہا امی جان میری بہن میں کچھ خراب عادت تھی؟ فرمایا ہاں تیری بہن میں خراب عادت تھی، دوسرے کے مایوسوں پہ دروازوں پر جا کے ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کرتی تھی۔ بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ چغل خوری کا کتنا عذاب ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص چغل خوری یا غیبت کرے تو اس سے پرہیز کرے۔ حضرت حافظ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوثر کرامت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسول نبی امین کریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کسا، 4 ساز درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کی گود کے بارے، حضرت عبداللہ کے جگر تارے، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کر لے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، مسلک احمد رضا کا جو بھی شہدا ہو گئے، مسلک احمد رضا کا جو بھی شہدا ہو گئے،
پہ کرے رشد و خدا کا وہ سراپا ہو گیا، عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادت علم طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں اے مولا میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادت علم کے لیے حکم فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح باری شرح بخاری جلد اول 130 پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت اور فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیض اور برکات اور رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کو اور ان کو جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی میں علم کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے، اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارانی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی وہ اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحانی، جو کسی عالم سے مصافحہ کیا وہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا من جلس عالما فکأنما جلسانی، جو کسی عالم کی مجلس سے بیٹھا وہ جو میری مجلس سے بیٹھا۔ اور ارشاد فرمایا ومن جلسانی اجلس اللہ یوم القیامۃ فی جنت، اور جو میری مجلس سے بیٹھا اللہ اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا فقی واحد اشد علی شیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا تدارس علم ساعۃ من الليل خیر من احیائها، رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام وامات الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا خمبہ ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادت، علم عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا لکل شیء طریق وطارق جنت علم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من سور بالعلم حی لم یمت ابدا، جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی تلاش میں نکلا وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من یرد اللہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ ان آیت مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ یہ تو جس نے بھی اپنے عقیدے و ایمان کی حفاظت کی بارگاہ خداوندی بڑے مرتبے والے ہیں، بہت اونچے درجے والے ہیں، بہت اونچے درجے والے ہیں، کیونکہ ان کی بلندی درجات کا خود اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، ان کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھے۔ آپ اپنے دل میں علماء کرام کی محبت پیدا کیجیے، ان سے قریب رہنے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو علم دین کے اصول میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیے، کیونکہ طالب علم کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آئیے اس سلسلے کی ایک لمبی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت کثیر بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اے ابو درداء، میں آپ کی خدمت میں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آیا ہوں،
ایک حدیث کے لیے جس کے متعلق مجھے یہ خبر ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بس اسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اتنے پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بحث کے راستے کسی راستے پر چلائے گا، اور بے شک طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہے، اور بے شک انبیاء کرام نے کسی کو دین اور دھرم کا وارث نہیں بنایا، وہ تو اپنے پیچھے علم کی وارثت چھوڑ جاتے ہیں، اور جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے دینی سعادت کا مکمل حصہ پا لیا۔ حضرات، لوگوں کو اس حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بارگاہ خدا و رسول علماء کی کیا شان ہے۔ بارگاہ خدا و رسول علماء کی یہ شان ہے کہ بارگاہ خدا و رسول علماء کی یہ شان ہے کہ ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، چھوٹیاں ان کی زندگی کے لیے اپنے سوراخوں میں دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں سمندر کے تہہ میں ان کی بقا کے لیے، اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ان کی دعائیں اور مغفرت کرتی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر مچھلیاں سمندر کے تہہ میں عالموں کے لیے دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ تو محدثین کرام اس حدیث کی توجہ سے بیان فرماتے ہیں کہ مچھلیاں عالم کی دعائیں مغفرت اس لیے کرتی ہیں کہ پانی جو ان کی زندگی کا سبب ہے وہ علماء کرام کی برکت سے ہے۔ ترزقون یعنی عالموں کا سبب ان پر بارش کی جاتی ہے اور ان کی سب ان روزی بھی دی جاتی ہے۔ اور میرے دوستوں، صرف مچھلیاں چونٹیاں فرشتے ہی نہیں بلکہ کائنات کی ساری چیزیں عالم کی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کائنات کی ساری چیزیں عالموں کی دعائیں کیوں کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے جہان کی رستگی علماء کرام کی برکت سے ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ان فضل عالم اعلی عابد کفضل القمر بدر اعلی سائر الکواکب، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14 رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کو چاند سے اس لیے تشبیہ دی کہ چاند کی چاندنی سے پوری دنیا منور ہوتی ہے، چاند کی روشنی سے دنیا روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام کے اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں اور جو علم دین سارے جہاں کو روشن کرتے ہیں اور اس کا فائدہ پورے جہاں کو پہنچتا رہتا ہے۔ علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، اس اب قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، مسلک احمد رضا کا جو بھی شہدا ہو گئے، پیغمبر رشد و خدا کا وہ سراپا ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ عالم اسلام کا عظیم الشان بادشاہ کس قدر علماء کا ادب و احترام کرتا تھا، کیسے تعظیم و توقیر کرتا تھا، آئیے اس واقعہ سے اندازہ لگائیں۔ ایک روز آپ اپنے بیٹے مامون رشید کی تعلیم و تربیت کے لیے امام کسائی جو اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور میں اپنے لڑکے مامون رشید کو آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ اسے زیور علم سے آراستہ فرمائیں، لہٰذا آپ میرے گھر پر آ کر اسے تعلیم دے دیا۔ امام کسائی فرماتے ہیں، اے ہارون رشید میں آپ کے گھر پر جا کر نہیں پڑھا سکتا، یہ علم کی توہین ہے، بلکہ آپ اپنے شہزادے کو میرے گھر بھیجے۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، مامون رشید آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرے گا، مگر اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ سب سے پہلے اس کا سبق ہو جائے۔ امام کسائی پھر فرماتے ہیں، اے ہارون رشید ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا اور جو بعد میں آئے گا اس کا سبق بعد میں ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کریے۔ مامون رشید آپ کی بارگاہ میں آنا شروع ہو گیا اور تعلیمی سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ اتفاق ایک روز ہارون رشید کا گزر امام کسائی کے سامنے سے ہوا، دیکھا کہ امام کسائی ایک ہاتھ سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں اور مامون رشید اس پر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ہارون رشید بڑا غضبناک ہوا، فوراً سواری سے نیچے اترا اور کوڑا نکالا۔ لوگوں نے سمجھا کہ مامون رشید امام کسائی سے خدمت لے رہے ہیں اور استاد کی خیر نہیں، مگر قربان جاؤ ہارون رشید کے ادب و احترام پر کہ اپنے بیٹے مامون رشید کو مارنا شروع کیا اور کہا، وہ بے ادب، اللہ نے تمہیں تو ہاتھ کس نے دیا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کا پاؤں دھلاؤ۔ سبحان اللہ، یہ علم کا ادب اور یہ علماء کی تعظیم و توقیر، بلکہ خلیفہ ہارون رشید نے یہ ذہن دیا کہ اے لوگوں اپنے استاد کی خدمت کرو اور بے حد ادب و احترام کرو۔ میرے دوستو، عالم کی عزت کرنا بڑے ادب شرف کی بات ہے، اور یاد رکھے جس کے اندر جتنا ادب ہوگا اس کے علم میں اتنی ہی برکت ہوگی، کہ صرف علم حاصل کرنا کمال نہیں، استاد کا دل جیتنا بھی کمال ہے، استاد کو راضی کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ علم تو حاصل ہو گیا مگر فیضان علم سے محروم رہ جاؤ گے، اور کامیابی وہی بندہ ہوتا ہے جو فیضان علم سے مالا مال ہو۔ اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر بندہ وہ ہوتا ہے جو علم و ادب سے خالی اور عاری ہو، اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص جو علم و ادب سے خالی اور عاری ہو اسے یتیم سے تعبیر کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قدمت ولدعب للیتیم علم والادب، یعنی یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے خالی اور عاری ہو۔ آئیے میں بخاری شریف کی کیسی پیاری حدیث سناؤں جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے اور آپ کے قلب میں جگر میں علم کی اہمیت جاگز ہو جائے۔ ان معاویہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین وان قاسم اللہ مرید۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کا بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے اور بھلا دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرات معلوم ہوا کہ بغیر عالم دین ایک ایسی عظیم بھلائی ہے کہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ رب تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ علماء جو بغیر رب تعالیٰ کے چنے ہوئے ہی بندے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان متکملوں سے بغض و عناد حسد و کینہ رکھنا در حقیقت رب تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ آئیے میں اور ایک بات آپ کی سناؤں، کن عالمہ او متعالمہ او مستعمیہ او معجم العور ولا تکن الخامسہ فتحلک۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو یا ان کی باتیں سننے والا بنو، پانچواں مت بنو کہ حالانکہ برباد ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بڑے